ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ راؤٹس پہ ہم نے کل ڈسکشن کی تھی. ٹائپس آف راؤٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے. ہمارے پاس 5 ٹائپس کے راؤٹس ہیں، اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کون سا ٹائپ کہاں پہ یوز کرنا ہے، کس سینیریو میں یوز ہونا چاہیے. تو اس پہ بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. اور پھر راؤٹس، 2 طریقوں سے ہم نے راؤٹس سے ڈیٹا پاس کیا تھا ویو کو. ایک تو ہم نے ڈائریکٹ راؤٹ سے ویو لوڈ کی تھی، اور ایک کنٹرولر کے ذریعے کی تھی. اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے فائدے کیا ہیں، کنٹرولر سے کیوں پاس کرتے ہیں اور ڈائریکٹ کیوں پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر راؤٹس میں پیرامیٹرز کیسے پاس ہوتی ہیں ڈائنامک، اس پر ہماری ڈسکشن رہی تھی. اور ڈیٹا کو کیسی ویوز کو پاس کرتے ہیں، اس پر ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. تو یہ ایک اسمال سا چھوٹا سا ریکیپ تھا. آج ہم تھوڑے سی مزید چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اس میں ڈیٹا بیس کو دیکھیں گے کہ لاراویل میں ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیٹا بیس کے ڈینشلز کیسے سیٹ کرتے ہیں، پھر ڈیٹا کو کیسے مینیپولیٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس میں، انسرشن کیسی ہوتی ہے، اپڈیشن کیسی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ مائگریشنز بھی دیکھیں گے کہ کیسے اسکیما کو ہم نے بلڈ کرنا ہے. نارملی تو یہ ہے کہ ہم ڈیٹا بیس کلائنٹ کے ذریعے سے ٹیبلز وغیرہ بناتے ہیں، لیکن لاراویل میں بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ آپ اسکیما کو، ڈیٹا بیس اسکیما کو کوڈ کے ذریعے بنائیں. ٹھیک ہے. اس کے فائدے بھی ہم دیکھیں گے کہ کیوں ایسا ہونا چاہیے، کیوں ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں یہاں پہ ڈیٹا بیس کریڈینشلز پہ. کل اس پر ہم نے تھوڑی بات کی تھی کہ جو ہمارا ڈاٹ اے این وی فائل ہے، یعنی یہاں پہ ایک فائل ہے ڈاٹ اے این وی، یہ انوائرمنٹ فائل اس کو کہتے ہیں. جو بھی ہم نے کریڈینشلز سیٹ کرنی ہوتی ہے وہ اسی فائل میں ہم سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ڈیٹا بیس کے کریڈینشلز ہیں وہ یہاں پہ ہمیں دی گئے ہیں، لیکن یہ ڈیفالٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈی بی انڈر اسکور کنیکشن ہے، یہاں پہ آپ جس ٹائپ کا ڈیٹا بیس یوز کریں گے وہی کنیکشن دیں گے. مائی ایس کیو ایل ہے یا پوسٹ گریس ہے یا ایس کیو لائٹ ہے، جو بھی ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا ڈیٹا بیس کا ہوسٹ کیا ہے. یہاں پہ اگر آپ نے پروڈکشن پہ ڈیٹا بیس سرور الگ رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ اسی سرور کی آئی پی دیں گے. اسی طرح پورٹ اگر کوئی اور یوز کر رہے ہیں ڈیفالٹ کے علاوہ تو وہ یہاں پہ مینشن کریں گے. اس طرح ڈیٹا بیس نیم، ڈیٹا بیس یوزر نیم اور ڈیٹا بیس پاسورڈ. تو یہ ساری کریڈینشلز یہاں پہ سیٹ ہوتی ہیں. تو ابھی یہ روٹ پہ، یعنی بالکل جو اس کا روٹ ہے، جب آپ اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو روٹ پہ یہ فائل پڑی ہوتی ہے ڈاٹ این وی. ٹھیک ہے. اچھا، مثلاً لیٹ سے ہم کوئی ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں. پہلے ڈیٹا بیس جو ہے وہ کریٹ کرنا پڑے گا، یعنی اس میں ٹیبلز وہ ہم لاراویل کے تھرو بنائیں گے، لیکن جو ڈیٹا بیس ہے وہ آپ کو کلائنٹ کے ذریعے بنانا پڑے گا. مثلاً یہاں پہ میں نیا ڈیٹا بیس بناتا ہوں. یہ آپ مائی ایس کیو ایل کے ذریعے، پی ایچ پی مائی ایڈمن کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں، یا کمانڈ لائن سے بھی بنا سکتے ہیں. جو بھی کلائنٹ آپ یوز کریں گے تو ہر کلائنٹ کے لیے یہ ایک ہی ہے. تو یہاں سے لیٹ سے میں ڈیٹا بیس نیم دیتا ہوں حلال فوڈ. یہ نظر صحیح آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، حلال فوڈ کے نام سے میں نے ڈیٹا بیس بنایا. اور اس ڈیٹا بیس میں اگر ہم جائیں تو ہمیں یہاں پہ ٹیبلز اور جو اس کے پروسیجرز ہیں وہ نظر آتے ہیں. ابھی ٹیبلز ہمارے ایم ٹی ہیں، پروسیجرز بھی ایم ٹی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب اس ڈیٹا بیس کو ہم کنفیگر کرتے ہیں ڈاٹ این وی فائل میں. تو یہاں پہ ڈی بی انڈر اسکور ڈیٹا بیس کو ہم اپنے ڈیٹا بیس کا نام یہاں پہ دیں گے حلال فوڈ، اور یہ جو بھی یوزر نیم اور پاسورڈ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے. بائی ڈیفالٹ لوکل پہ یہ روٹ ہوتا ہے اور پاسورڈ اس کا ایم ٹی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ اسائن کریں گے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ڈیٹا بیس جو اس کی کنیکٹیویٹی ہے وہ بن گئی ہے.
لیکن اس کو ہم ٹیسٹ کیسے کریں گے کہ یہ بنی ہے یا نہیں بنی، تو وہ ہم کمانڈ لائن سے کرتے ہیں۔ اب یہ کمانڈ لائن میں ایک کمانڈ ہے آرٹیسن کا، اس میں مائگریٹ اسٹیٹس، یہ کمانڈ جب آپ رن کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی نہیں بنی تو یہاں پہ ایرر دے گا، اگر ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی بنی ہوئی ہے تو ایرر تھرو نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو شو کرے گا کہ کون سی مائگریشنز رن ہوئی ہیں، کون سی مائگریشنز رن نہیں ہوئی۔ یہ جو مائگریٹ کمانڈ ہے یہ کام کرتا ہے کہ جو ڈیٹا بیس جو مائگریشنز آپ نے بنائی ہیں اس فولڈر میں، مائگریشنز کے فولڈر میں، ٹھیک ہے، جو ہم اسکیما ڈیفائن کریں گے وہ مائگریشنز کے فولڈر میں ایک کلاس بنائیں گے، جس طرح یہ انونیمس کلاس ہے، اور اس میں دو فنکشنز ہوتے ہیں، اپ اور ڈاؤن، ٹھیک ہے۔ جو اپ فنکشن ہے اس کا ریورس ڈاؤن ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مائگریشن کو رول بیک کرنا چاہیں، مثلا آپ نے پروڈکشن پہ کوئی ڈپلائمنٹ کی ہے اور وہ ڈپلائمنٹ میں کوئی مسئلہ آ گیا، اب اس جی ہاں، یہ اس کا کنسیپٹ ہے نا کہ جو آپ ڈیٹا بیس اسکیما بنائیں گے لاراویل میں، تو سب سے پہلے وہ جو اسکیما ہے اس کے لیے مائگریشن فائل کریٹ کریں گے، لاراویل میں اس کو مائگریشن کے نام سے جانتے ہیں۔ تو مائگریشن کلاس بنانی پڑے گی، یا کسی ایگزسٹنگ ٹیبل میں کوئی چینجز کرنی ہے تو اس کے لیے بھی مائگریشن بنائیں گے الگ سے۔ جی نہیں، الگ سے نئی کلاس بنانی پڑے گی۔ جی جی ایگزیکٹلی۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی۔ نہیں، اس کو مائگریشن ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، جو ماڈل ہے وہ الگ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ڈیفالٹ کچھ مائگریشن لاراویل بائی ڈیفالٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو یوزرز کا جو ٹیبل ہے اس کے لیے انہوں نے اسکیما آلریڈی بنایا ہوا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپ کمانڈ، یعنی اب جو فنکشن ہے اس میں اسکیما کریٹ کال کرتے ہیں، اس میں آپ جو بھی یہاں پہ دیں گے فرسٹ آرگومنٹ میں یہ ٹیبل نیم کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر اس ٹیبل کا اسکیما یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ آئی ڈی ہے، یہ آٹو انکریمنٹڈ آئی ڈی کے نام سے کالم بنائے گا۔ اسی طرح جو دوسرا کالم ہے اس کا نیم ہے اور اس کا ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ ہے۔ اسی طرح نیکسٹ جو کالم ہے اس کا نیم ای میل ہے اور اس کا ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ ہے اور یہ یونیک ہے۔ ہم کنسٹرینٹ یوز کرتے ہیں نا ڈیٹا بیسز میں، تو یہ بیسیکلی وہ کنسٹرینٹ جو ہے نا وہ بناتا ہے آپ کی اسکیما میں۔ اسی طرح نیکسٹ کالم جو ہے وہ ای میل انڈرسکور ویریفائڈ انڈرسکور ایٹ ہے، اور اس کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ٹائم اسٹیمپ ہے، اور یہ نلیبل بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی جتنا بھی ڈیٹا بیس اسکیما آپ بنانا چاہیں تو وہ یہاں پہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور جب آپ مائگریٹ کمانڈ رن کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی مائگریٹ ہو جاتا ہے ڈیٹا بیس میں۔ ابھی تو یہ کوڈ ہے نا، کوڈ کے لیول پہ ہے، لیکن جب آپ مائگریٹ کمانڈ رن کرتے ہیں تو یہ سارا اسکیما وہاں پہ مائگریٹ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ مائگریٹ کمانڈ جب ہم رن کرتے ہیں پی ایچ پی آرٹیسن مائگریٹ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ 4 مائگریشنز رن ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ 4 فائلز، اور یہاں پہ ہم دیکھیں تو 4 ہی فائلز یعنی کریٹ ہوئی ہیں، بلکہ 1 2 3 4، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ڈیٹا بیس میں ابھی ہمارے پاس 4 ٹیبلز آنے چاہیے، تو وہ جو اسکیما ہم نے کوڈ میں ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ ڈیٹا بیس میں مائگریٹ ہو گیا۔ اب یوزرز کا ٹیبل اگر ہم دیکھ لیں اس کا اسٹرکچر،
تو وہ اسی طرح ہے کہ آئی ڈی کے نام سے کالم ہے، نیم کے نام سے ای میل، اس کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ورچار ہے۔ اسی طرح ای میل جو ہے وہ یونیک ہے، یہاں پہ اس کا جو کنسٹرینٹ ہے وہ بھی ڈیفائن ہوں گے۔ تو یہ سارا جتنا بھی یعنی آپ اسکیما وہاں پہ ڈیفائن کریں گے، وہ سارا اسکیما آپ کا ڈیٹا بیس میں کریٹ ہو جائے گا۔ تو یہ مائگریشن جو ہے نا وہ لاراویل میں اسی لیے، جی، ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر۔ ہاں جی، وہ ہم نے ڈاٹ این وی فائل میں یہ جو یعنی جتنے بھی کریڈینشلز ہیں ہم نے یہاں پہ ہوسٹ بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈیٹا بیس کا نیم ہم نے یہاں پہ اس کو بتایا ہے کہ یہ ہمارا ڈیٹا بیس نیم ہے، وہ یہ اس کا یوزر نیم ہے، یہ اس کا پاسورڈ ہے، تو وہ یہاں سے اٹھاتا ہے۔ جب مائگریشن کمانڈ رن کرتے ہیں تو یہاں سے ڈیٹا بیس کے کریڈینشلز اٹھاتا ہے، اور اسی ڈیٹا بیس میں وہ مائگریشن رن ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ ایگزسٹنگ مائگریشنز تھی۔ اب اگر ہم کوئی یعنی اس کے کمانڈز دیکھ لیں، اگر میک کمانڈز ہم دیکھ لیں تو یہ لاراویل میں بائی ڈیفالٹ تقریباً کوئی 15-20 میک کمانڈز دی گئی ہیں۔ جی، نہیں، اس میں بہت بہت سے کام اور بھی کرتے ہیں۔ جو پی ایچ پی آرٹیسن ہے، یہ لاراویل کا کمانڈ لائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کمانڈز ہے یہ لاراویل نے بائی ڈیفالٹ وہاں پہ ڈیفائن کی ہیں اپنے کوڈ میں، اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ تو جو میک، اس میں ایک میک کمانڈز ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، کوئی 100 سے زیادہ کمانڈز ہیں، لیکن جو میک مائگریشن کمانڈ ہے یہاں پہ دیا ہوگا، وہ ہمارے لیے مائگریشن کریٹ کرتا ہے۔ میک مائگریشن، ٹھیک ہے، کریٹ اے نیو مائگریشن فائل۔ اگر ہم اس کو مزید ڈیٹیلز میں دیکھنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں ہیلپ میک مائگریشن، تو یہ آپ کو اس کمانڈز کا ڈیٹیل دے گا کہ یہ کمانڈ کیا کرتا ہے، کون کون سے آپشنز یہ ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہم کون کون سے اور آرگومنٹس پاس کر سکتے ہیں، تو یہ اس کمانڈ کا پورا اسٹرکچر ہمیں بتاتا ہے۔ اور اس کمانڈ کو اگر ہم نے یوز کرنا ہو تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ ہم پی ایچ پی آرٹیسن میک مائگریشن، اور اس کو آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ مائگریشن کا نام کیا ہے۔ تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے مائگریشن کا نام ہے کریٹ پوسٹ ٹیبل۔ لیٹ سے ہم پوسٹ کے نام سے ایک ٹیبل کریٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا بیس میں، ٹھیک ہے۔ تو کریٹ پوسٹ ٹیبل، تو یہ اس نام سے یہ مائگریشن فائل کریٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ انٹر کیا تو یہاں پہ یہ میسج آ گیا کہ اس نام سے یہ فائل کریٹ ہو گیا۔ پھر نہیں، اس نے صرف سمپل ایم ٹی کا ایم ٹی کلاس بنا دیا۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ فائل کا نام ہے، یعنی ہاں ہاں، یہ پریفکس جو ہے یہ وہ ٹائم سٹیمپ اٹھاتا ہے، کرنٹ ٹائم سٹیمپ، اسی نام سے فائل کریٹ کرتا ہے۔ ابھی نہیں بنا، ابھی ہمارا صرف مائگریشن فائل بن گیا۔ اگر ہم یہاں پہ آ جائیں اور اسی فائل کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارا جو نیا فائل ابھی بن گیا ہے وہ یہ ہے۔ اس میں دو فنکشنز ہیں، جس طرح میں نے کہا تھا، اپ اور ڈاؤن، ٹھیک ہے۔ جو اپ فنکشن ہے اس میں اس نے صرف دو چیزیں بنائی ہیں۔ ایک تو اس نے جو ٹیبل کا نام ہے وہ یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے آئی ڈی کے نام سے کالم بنایا ہے، اور ٹائم سٹیمپس کے نام سے دو کالم بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنایا۔ اب ہم پوسٹ میں مزید کالمز بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ مائگریشن ابھی رن نہیں ہوئی، تو اگر ہم ڈیٹا بیس دیکھ لیں تو اس میں یہ ٹیبل جو ہے یہ کریٹ نہیں ہوا۔
کیونکہ ہم نے مائگریشن رن نہیں کی، صرف بنائی ہے فائل. ٹیبل پلس یہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا ٹیبل پلس جو ہے. ہاں، یہ زوم ان نہیں ہوتا، لیکن جو ویڈیو ہم بنائیں گے اس میں اس کو پھر میں تھوڑا سا ایڈٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے. جی، یہ تین سٹیپس ہیں. اب اس میں لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ میں ہمیں دو کالمز چاہیے مزید، ایک ٹائٹل اور ایک باڈی. تو ٹائٹل جو ہے وہ اس کا ڈیٹا ٹائپ جو ہے ہم اسٹرنگ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کالم کا جو نام ہے وہ ٹائٹل ہے. تو یہ اس نام سے اس ڈیٹا ٹائپ کے اس ڈیٹا ٹائپ کا کالم بنائے گا. اسی طرح جو دوسرا کالم ہے وہ ہم بناتے ہیں لیٹ سے ٹیکسٹ. اس کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ٹیکسٹ ہے، اور اس کا جو نیم ہے کالم کا وہ باڈی ہے. تو ہم نے مزید دو کالمز اس میں بنا دیے. اب ہم اس مائگریشن فائل کو رن کرتے ہیں تو وی ایکسپیکٹ کہ یہ ہمیں یہ اسکیما بنا کر دے گا. تو اب یہاں پہ آتے ہیں، اس کو مائگریٹ کرتے ہیں، پی ایچ پی آرٹیسن مائگریٹ. تو یہ ہم لکھیں گے. تو جو مائگریشن فائلز آلریڈی رن ہوئی ہیں وہ یہ اس کو رن نہیں کرے گا، لیکن جو رن نہیں ہوئی، جو نئی بنی ہے، صرف اس کو رن کرے گا. ہاں، اسی لیے میں نے کہا نا کہ الٹریشن کے لیے بھی نئی مائگریشن فائل بنانی چاہیے. وہ جو پرانی مائگریشنز آلریڈی رن ہوئی ہوئی ہیں وہ تو دوبارہ رن نہیں ہوگی. اس میں اگر کوئی چینج کریں گے بھی تو وہ ڈیٹا بیس میں مائگریٹ نہیں ہوگا. ہاں. ہاں جی. یہ کام نہیں کرے گا. اسی لیے اس کے لیے، اور وہ کیوں کام نہیں کرے گا اس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ اس میں پھر ایشوز کیا بنتے ہیں. نہیں نہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ تو یہ جو ٹائم سٹیمپ ہے، کہ جس ٹائم سٹیمپ کے ذریعے سے یہ فائلز بنی ہیں، یہ اسی سیکوینس میں بناتا ہے فائلز. یعنی رن بھی جو ہوتی ہیں وہ اسی سیکوینس میں رن ہوتی ہیں. اگر ایک فائل جو ہے مائگریشن کا وہ 2022 میں بنا ہے، اور ایک فائل 2023 میں بنا ہے، تو 22 والا پہلے رن ہوگا. ٹھیک ہے، اور 23 والا بعد میں رن ہوگا. اور یہ سیکوینس اس لیے ضروری ہے کہ مائگریشن فائل، یعنی ٹیبل تو پہلے کریٹ ہوتا ہے. ٹیبل آپ نے کریٹ کی ہے 2022 میں، اور الٹریشن 23 میں کی ہے. تو اگر آپ پہلے 23 والا رن کریں گے تو ایرر دے گا، کیونکہ وہ ٹیبل ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ سیکوینس میں جو ہے نا وہ رن ہوتی ہیں. تو جو فائل پہلے بن جائے وہ پہلے رن ہوگا، جو بعد میں بن جائے وہ بعد میں رن ہوگا. وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈاؤن کیا کام کرتا ہے. چاہے اس کو ہم نے مائگریٹ کیا تو یہاں پہ ہمارے لیے نیا ٹیبل بن گیا ہے پوسٹس. اور اگر اس کو ہم دیکھ لیں اس کا اسٹرکچر، تو اس میں آئی ڈی اور جو ٹائم سٹیمپس کے کالمز ہیں وہ یہ ہیں: کریٹڈ ایٹ اور اپڈیٹڈ ایٹ لاراویل بائی ڈیفالٹ بناتے ہیں. ہوں. ہوں. نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ مسئلہ تب کرے گا نا کہ جب کوئی دوسرا نیا ڈیولپر اس اپلیکیشن کو انسٹال کرے گا. جب وہ انسٹال کرے گا اور مائگریشن فائلز رن کرے گا، اس میں تو یہ چینجز نہیں ہے فائل میں. وہ تو ڈیٹا بیس لیول پہ ہے، اور ڈیٹا بیس وہ مائگریشن فائلز کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فائلز نیا جو ڈیولپر ہے اس کے سسٹم میں ریفلیکٹ نہیں ہوں گی. وہ صرف آپ کی مشین کی حد تک رہیں گی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو جب آپ پروڈکشن میں ڈپلوائے کریں گے، پھر بھی وہاں پہ یہ چینجز نہیں جائیں گی.
اور پھر وہاں پہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ مینولی جا کر جو ہے نا یہ چینجز کرنی پڑیں گی، اس لیے ہاں ہاں جی، یہ تو ایزی ہو گیا نا. یہ اگر مینولی آپ یعنی دوسروں کو بتائیں گے کہ یار میں نے اپنے اینڈ پہ ایک نیا کالم ایڈ کر دیے، سارے ڈیولوپرز کو بتائیں گے کہ آپ بھی یہ کالم ایڈ کریں، اس کا ڈیٹا ٹائپ یہ ہو، اس کے کنسٹینٹ یہ ہوں. ٹھیک ہے، پھر ہر ڈیولوپر الگ الگ جو ہے نا وہ نیا نیا کالمز ایڈ کرے گا، ساروں کو بتائے گا، تو یہ تو میسی ہو جائے گا. ہاں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اسکیما یعنی کوڈ لیول پہ رکھیں اور اس کو ریپوزیٹری میں پش کریں. جی ٹھیک ہے. ہوں، جی ہاں exactly. ہاں ہاں جی، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مثلا یہ میرا ٹیبل ہے. اب اس میں تین کالمز ہیں: آئی ڈی، ٹائٹل، باڈی. اب باڈی جو ہے یا ٹائٹل یہ یوز ہو رہا ہے ہمارے کوڈ میں. ٹھیک ہے، یہ مثلا یہ اپلیکیشن ڈپلائیڈ ہے پروڈکشن پہ، یہ یوز ہو رہا ہے، بہت سارے پوسٹس لوگوں نے کریٹ کی ہیں. اب کوئی آپ جب مائگریشن کوئی بنائیں گے اس میں ٹائٹل کو رینیم کریں گے کسی اور نام سے، لیکن آپ نے اس کو باقی کوڈ میں اپڈیٹ نہیں کیا، تو باقی کوڈ میں تو آپ ایز اے ٹائٹل اس کو یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو رینیم کر دیا تو وہ پھر سارا اپلیکیشن جو ہے وہ میسی ہو جائے گا، وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ جو آپ کا کوڈ ہے اس میں آپ نے ٹائٹل یوز کیا ہوا ہے کالم نیم، اور مائگریشن میں آپ نے اس کو ٹائٹل ون کر دیا. ہاں جی، تو وہ آٹومیٹڈ ٹیسٹ جو ہیں اسی لیے پھر وہ یہاں پہ یوزفل ہو جاتی ہیں. ہاں، وہ بنانی ہوتی ہیں، بنانی ہوتی ہیں. ہاں جی. اچھا، ابھی اگر ہم دیکھ لیں نا ہمارے مائگریشن سارے رن ہوئی ہیں، ہم مائگریٹ اسٹیٹس کمانڈ رن کریں گے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری یہ مائگریشنز ہیں اور یہ آلریڈی رن ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی مائگریشن فائل ہم نے رن نہیں کی تو یہاں پہ پینڈنگ آ رہا ہوگا. اچھا، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ڈاؤن کمانڈ ہے وہ کیا کرتا ہے. یہ جو ڈاؤن فنکشن ہے
یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ اب یہاں پہ اپ میں ہم ٹیبل کریٹ کرتے ہیں پوسٹ، تو ڈاؤن میں پوسٹ ٹیبل کو ہم نے ریموو کرنا ہے، ڈراپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس کو رول بیک کریں گے، جو رول بیک کا کمانڈ ہے وہ ڈاؤن فنکشن کو کال کرتا ہے، اور جو مائگریٹ کا کمانڈ ہے وہ اپ فنکشن کو کال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر ہم مائگریٹ رول بیک کمانڈ رن کریں تو وہ اسی فنکشن کو کال کرے گا، اور اسی فنکشن میں ہم نے اس ٹیبل کو ڈراپ کیا ہوا ہے، تو یہ ٹیبل ڈیٹا بیس سے ختم ہو جائے گا۔ لیٹ سے اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں۔ مائگریٹ رول بیک کے نام سے ایک کمانڈ ہے، اس کو جب ہم رن کرتے ہیں تو جو آخری مائگریشن فائل ہم نے کریٹ کی ہے یہ اسی کو رول بیک کرے گا۔ تو یہ ہم نے کمانڈ رن کی ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈیٹا بیس میں جو پوسٹ کا ٹیبل ہے وہ غائب ہو گیا، کیونکہ جو ڈاؤن فنکشن ہے اس میں ہم نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ ڈراپ پوسٹ ڈراپ ایف ایگزسٹ ٹیبل نیم، ٹھیک ہے۔ اس ٹیبل اس نام سے اگر کوئی ٹیبل ہمارے ڈیٹا بیس میں موجود ہے تو اس کو ڈراپ کر دو۔ نہیں، صرف مائگریٹ رول بیک۔ جی جی، وہ رول بیک ہو جائے۔ نہیں تو وہ تو ہم اسپیسیفائی کر ہی نہیں سکتے نا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سارے فائلز رن کیے ہیں جو لاسٹ ہم نے اس سے جو پہلے مائگریشنز تھی۔ ہوں، ایگزیکٹلی ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، اس ٹھیک ہے، وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ جو ون ون لکھا ہوا ہے۔ ہوں، ہوں، جی وہ تو ڈیٹا ہے نا، یہ ہم اسکیما ابھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ جب ڈیٹا کی بات آئے گی کہ ڈیٹا کو اگر ہم نے رول بیک کرنا ہے لاسٹ والا، وہ کیسے کریں گے وہ تو پھر اگلی بات ہے۔ ابھی جو ہم صرف اسکیما ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسکیما کو کیسے بناتے ہیں، اسکیما کو کیسے رول بیک کرتے ہیں، یہ صرف اسکیما کے لیول کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو انزرشنز ہے ڈیٹا کی وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مائگریشن فائل ہے یہ صرف اسکیما سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ وہ ون ون جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ابھی اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے سارے جتنے بھی مائگریشن فائلز ہیں وہ سارے پینڈنگ آ رہے ہیں، کہ ابھی کوئی بھی اس میں مائگریشن رن نہیں ہوئی، اور ڈیٹا بیس بھی ہم دیکھ لیں تو ہمارا ایمٹی ہے۔ صرف جو مائگریشنز ٹیبل ہے یہ لاراویل کا انٹرنل ہے، یہ رول بیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مائگریشن کا سٹیٹس اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ٹیبلز ہیں وہ سارے ریموو ہو گئے۔ اس کو اگر ہم دوبارہ رن کریں تو یہ سارے مائگریشن فائل دوبارہ رن کرے گا، اور ہمارے ڈیٹا بیس میں سارے ٹیبلز دوبارہ بن جائیں گے۔ تو وہ بھی آپ ڈسکس کریں کہ جو ون ون ہے یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ ہے رول بیک کے حوالے سے۔ یہ ہمیں بتا، یہ بیچ نمبر ہے، یہ اس بیچ میں ہم نے اتنے فائلز مائگریٹ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو جب رول بیک کمانڈ آپ رن کریں گے تو جو سب سے ہائیسٹ بیچ نمبر ہے وہ اسی کو رول بیک کرے گا۔ ابھی ہمارا یعنی سارے ایک ہی بیچ کے اوپر ہے، تو رول بیک کریں گے تو سارے اڑ جائیں گے۔
اور اگر ہم نے یہاں پہ یہ جو بیچ ہے مائگریشنز میں، مائگریشنز ٹیبل ہے، اس میں بیچ نمبر دیا ہوا ہے، اب ہم اس کو 2 کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون سا مائگریشن ہے کہ جس میں پرسنل ایکسس ٹوکن کریٹ ہوا ہے، یہ والا. اب ہم جب رول بیک کریں گے تو یہ والا ٹیبل جو ہے یہ اڑے گا. ٹھیک ہے. اور ابھی اگر ہم اسٹیٹس چیک کریں تو یہ 2 ہے اور باقی سارے 1 ہے. اور اگر رول بیک کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ والا جو بیچ نمبر 2 تھا وہ اڑ گیا ہے اور یہاں سے بھی ریموو ہو گیا. تو یہ بیچ نمبر کے اوپر کام کرتا ہے. اور دوبارہ اس کو ہم رن کریں گے تو دوبارہ اس کو کریٹ کرے گا، اور جو مائگریشنز میں اس کا بیچ نمبر اب 2 سیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ مائگریشنز کو رن کرنا، اس کا اسٹیٹس چیک کرنا، اس کو رول بیک کرنا، یہ اسی انداز سے کام کرتا ہے. ابھی فضل حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں اگر ہم نے کوئی الٹریشن کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے. اس کے لیے یعنی نیا کمانڈ، نئی مائگریشن فائل رن کریں گے، بنائیں گے. پی ایچ پی آرٹیسن میک مائگریشن. ہم کہتے ہیں کہ ایڈ سلگ ٹو پوسٹ ٹیبل. یہ نام آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، اٹس ناٹ سینسٹیو اور سم تھنگ لائک دیٹ. ہم نے اس نام سے ایک فائل بنایا ہے اور اس کو ہم نے یہ نام دیا ہے. اگر ابھی ہم دیکھ لیں تو یہ ہمارا فائل بن گیا ہے، لیکن یہ بالکل ایمٹی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں. یہ انٹیلیجنٹلی لاراویل اس کو پک کرتا ہے آپ کے نام سے. یعنی یہاں پہ ہم نے دیا ہوا ہے پوسٹس، پھر اس کے بعد انڈرسکور ٹیبل. ہاں. تو پھر اس کو اس کا یہ ہے کہ جو نیا مائگریشن فائل ہے آپ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو سیٹ کرتے ہیں جو بھی ٹیبل نیم ہے. ہاں وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ چیز جو ہے یہ آپشنلی آپ کو لاراویل پرووائڈ کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ایگزیکٹلی کریکٹ ہو، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہاں اس کو چیک کرنا چاہیے. تو ابھی ہمارا یہ مائگریشن فائل کریٹ ہوا ہے، اس میں ہم ایک نیا فیلڈ کریٹ کرتے ہیں. لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ سلگ اسٹرنگ کے ڈیٹا ٹائپ سے سلگ کے نام سے کالم بناؤ. ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ یونیک بھی ہونا چاہیے، سلگ موسٹلی یونیک ہوتے ہیں. اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا جو لینتھ ہے وہ 255 نہ ہو بلکہ 100 ہو. تو ہم سیکنڈ آرگومنٹ میں وہ پاس کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ہم نے اب کم. جی. ہاں، یہ جو اسٹرنگ ہے نا فنکشن، یہ بھی آبجیکٹ ہی ریٹرن کرتا ہے. ایک تو یہ آبجیکٹ ہم یہاں سے پاس کر رہے ہیں، بلو پرنٹ کلاس کا یہ آبجیکٹ ہے، ٹیبل ویریبل میں سیو ہے. اب اس ویریبل میں ہم ڈیٹا ٹائپ کے جو فنکشنز ہیں ان کو کال کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو فنکشن ہے اسٹرنگ، یہ اگین اسی آبجیکٹ کو دوبارہ ریٹرن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم اس کے آخر میں دوبارہ فنکشن کال کر سکتے ہیں نیا. یہ اس کو کہتے ہیں فلوئنٹ ڈیزائن پیٹرن. ٹھیک ہے. تو فلوئنٹ ڈیزائن پیٹرن میں یہ ہوتا ہے کہ جس فنکشن کو آپ کال کرتے ہیں وہی فنکشن دوبارہ اسی آبجیکٹ کو ریٹرن کرتا ہے. اسی لیے پھر اسی آبجیکٹ کے نئے فنکشنز کو آپ بعد میں کال کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اچھا، یہ اپ میں ہم نے یہ لکھ دیا کہ ہم نے ایک نیا کالم کریٹ کرنا ہے، تو ڈاؤن میں کیا لکھیں گے؟ اسی کو ریموو کریں گے. ٹھیک ہے. تو ٹیبل
ڈراپ کالم، اور یہاں پہ ہم دیں گے کالم نیم. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ریورس بن گیا. ابھی ہم اس کو، اچھا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کالم کس پوزیشن پہ کریٹ ہونا چاہیے. مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ آئی ڈی کے کالم کے بعد کریٹ ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہم یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کالم میں نے بنایا، اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ ہے، اس کا کنسٹرینٹ یونیک ہے، اور یہ کہاں پہ کریٹ ہوگا؟ آئی ڈی کالم کے بعد. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ آفٹر نہیں لگائیں گے تو یہ سب سے آخر میں کریٹ ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو ریپوزیشن کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں. اچھا، ابھی اگر ہم مائگریشن کا اسٹیٹس دیکھ لیں، مائگریٹ اسٹیٹس، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ باقی ساری رن ہوئی ہیں، لیکن یہ آخری جو ہے وہ پینڈنگ ہے. تو ہم اس کو رن کریں گے، پی ایچ پی آرٹیسن مائگریٹ، تو یہ آخر والا جو مائگریشن ہے وہ رن ہو گیا. اب اگر ہم اس کا ڈیٹا بیس ریفلیکشن دیکھ لیں تو ہم نظر آ رہا ہے کہ آئی ڈی کے بعد ایک نیا کالم کریٹ ہوا ہے سلگ، اس کا لینتھ 100 ہے. ٹھیک ہے، اور یہ یونیک ہے. تو سارا جتنا بھی اسکیما ہم نے وہاں پہ ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ مائگریٹ ہو گیا. ابھی اگر ہم رول بیک کریں گے تو یہ والا کالم اڑے گا، ابھی ٹیبل نہیں اڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے. اچھا، ابھی ٹیبل تو جی نہیں، تو صرف ان کا مشین افیکٹ ہوگا نا. جب پروڈکشن پہ آپ یعنی چینجز پش کرتے ہیں تو فلو تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اس کا پی آر کریٹ ہونا چاہیے گیٹ ہب پہ، یا جو بھی ریپوزیٹری سروس آپ یوز کرتے ہیں، اور وہ ریویو ہونا چاہیے، کوئی دوسرے ڈیولپرز اس کو ریویو کریں گے، اس کے بعد وہ ڈپلوائے ہوگا. آپ نے کوئی چینج کی ہے کسی فائل میں، آپ نے گیٹ اپ پہ پش کر دیا، تو ایٹ لیسٹ 2 بندے اس کو ریویو کریں گے. تو جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہاں پہ ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ چینجز ٹھیک نہیں ہے. اس لیے بیسٹ پریکٹس ہمیشہ سے یہی ہے کہ کم از کم 2 آئیز، یعنی 2 پیر آف آئیز اس پہ اس فائل کے اوپر ہوں. تو اس انداز سے کام کریں گے تو یہ ایشو نہیں ہوگا. اچھا، یہ تو ابھی مائگریشن میں کوئی اور کویسچن ہو کسی کا؟ ہاں جی ایگزیکٹلی، یہ اگر ہم دیکھ لیں نا تو یہ سارے فنکشنز ہیں. ٹیکسٹ ہے، مثلا جیسن کالم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیٹ ٹائم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسن بی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، انٹیجر فلوٹ بولین. جی ہاں، وہ ایک تو نئی مائگریشن فائل بنائیں گے. پھر اس کے لیے آئی گیس کے رینیم ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ 2 پیرامیٹرز دیں گے. پہلے میں کس کالم کو رینیم کرنا ہے وہ، اور کس نام سے رینیم کرنا ہے وہ دیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں لکھیں گے چینج. یہ میں نے ٹرائی نہیں کیا بارکیف، آئی گیس کہ اسی طرح ہے. تو یہ اس انداز سے کام کرنا چاہیے. یا تو ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر لیٹ سے وہ کمانڈ لاراویل میں نہیں ہے، کوئی آپ ایسی الٹریشن کرنا چاہتے ہیں کہ جو لاراویل پرووائڈ نہیں کرتا وہ کمانڈ، یا فنکشن اس کے لیے نہیں بنایا، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈی بی لکھیں گے. ڈی بی ایک کلاس ہے، اس کو میں اوپر امپورٹ کرتا ہوں، اور اس میں لکھیں گے اسٹیٹمنٹ. اسٹیٹمنٹ فنکشن میں آپ جو بھی را کویری اس کو پرووائڈ کریں گے، الٹر
وہ جو یعنی جس طرح ہم کوئریز لکھتے ہیں، الٹر ٹیبل پوسٹ، ٹھیک ہے، وہ سارا جتنا بھی ہے وہ یہاں پہ پرووائڈ کریں گے، اس مائگریشن کو رن کریں گے تو وہ یہ والا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ نہیں ایگزسٹنگ میں تو نہیں کریں گے، وہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے نیا مائگریشن فائل کریٹ کریں گے، اور اس میں یہ جو کسٹم query ہے۔ ہاں یہ بھی ایک آپشن ہے، جی جی ہاں، وہ یعنی کام کرے گا۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپر جو ہے نا وہ کوئری ان کو یاد نہیں ہوتی، جو الٹر اسٹیٹمنٹ ہے یا کریٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کا جو سائن ٹیکس ہے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جو یہ فنکشنز ہے یہ زیادہ ایزی ٹو یوز ہے۔ بلو پرنٹ نہیں، یہ ٹیبل کا آبجیکٹ ہے، اس کے ذریعے سے آپ کالمز بھی کریٹ کر سکتے ہیں، کالمز کو الٹر کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی کرنا چاہیں۔ یہ جو ہم، کون سی؟ جی جی، ہاں جی، ہم، ہم، ہم۔ ہاں، یہ ایکچولی پی ایچ پی کی کلاس ہے اسکیما، اور اس کلاس کو میں نے اوپر امپورٹ کیا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ کلاس امپورٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہاں ہاں جی، اس کو آپ اس انکلوڈ، ہاں جی ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب اصل میں ہم نے ڈسکس اس لیے نہیں کی نا کہ یہ چیزیں بائی ڈیفالٹ لاراول پرووائڈ کرتا ہے، تو انیشل سے آپ زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو وہ جو مین کام ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اب یہ جو یوز ہے، یہ یوز کیا کام کرتا ہے، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ یہ نیم سپیسز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسکیما کے نام سے دو تین کلاسز بنی ہیں لاراول میں، تو اس میں کون سی کلاس یہاں پہ یوز کریں گے یہ ایک الگ سے جو ہے نا وہ ٹاپک ہے۔ اسی لیے جو زیادہ بالکل مائنوٹ لیول کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں تھوڑا سا سکپ کرتا ہوں، اگر اس میں ہم پڑھ جائیں پھر تو بہت سارا لمبا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جو مین چیزیں ہیں جو ہم فریکوینٹلی یوز کریں گے، یعنی 100% چیزیں تو آپ کو کوئی بھی کورس کور نہیں کر سکتا۔ تو جو مین چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارا کام بس چل پڑتا ہے، تو پہلے وہ کور کریں گے، اس کے بعد اگر ضرورت پڑی پھر اس کو مزید ڈیٹیلز میں کریں گے۔ تو بہرکیف یہ ہمارا مائگریشن کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں مزید کوئی چیزیں اگر ہوں تو وہ بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔
جی ہاں بالکل. ہاں پھر یعنی آسانی کے لیے یہ بھی ہے کہ laravel.com ڈاکس میں جائیں گے تو اس میں سرچ میں آپ لکھیں گے مائگریشنز. ٹھیک ہے، تو یہ ساری مائگریشنز آ گئی. یہ جو میں تیاری کرتا ہوں ڈاکومنٹیشن سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو بیسٹ پریکٹس تو یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن سے چیزوں کو سیکھا جائے. تو جو چیزیں میں یہاں پہ بتاتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں شاید یہاں پہ میں کور نہیں کر پاتا، یا کوئی شاید ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ڈاکومنٹیشن میں نہیں دی ہوئی یا کسی اور جگہ دی ہوں گی، تو وہ میں ساتھ ساتھ کور کر لیتا ہوں. بالکہ ڈیٹیلز کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کو ساتھ ساتھ دیکھا جائے. اکثر جو بگنرز ہیں وہ زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ڈاکومنٹیشن میں جاتے ہیں، تو اس سے چیزوں کو سیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ایک ہیبٹ بن جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ مائگریشن کا جو چیپٹر ہے یہ یہاں پہ دیا ہوا ہے لاراویل میں. تو یہاں سے آپ ورژن سلیکٹ کرتے ہیں، جو سب سے لیٹسٹ ورژن ہے 10 ہے، اور اس کے جو مائگریشن ڈاکومنٹیشن ہے وہ یہ ہے. تو یہ آپ مزید ریڈ کریں گے، اور یہاں پہ جو فنکشن ابھی ہم دیکھ رہے تھے تو وہ یہاں پہ ساری دی ہوئی ہیں. مثلا آئی ڈی فنکشن ہم نے یوز کی ہے، اسی طرح ہم نے اسٹرنگ فنکشن یوز کی ہے، وہ یہاں پہ دیا ہوگا. یہ اب اس پہ کلک کریں گے تو یہ بتاتا ہے کہ the string method creates our char equivalent column of the given length. تو جو لینگتھ آپ دیں گے اسی لینگتھ میں سے یہ کالم کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کی اپنی ڈاکومنٹیشن دی ہوئی ہے. بلکہ پھر سارے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ یہاں سے ڈاکومنٹیشن اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ابھی ہم نے مائگریشن تو کریٹ کی ہیں پوسٹ ٹیبل. اب اس میں ڈیٹا ہم کیسے انسرٹ کریں گے یا ریٹریو کریں گے یا اپڈیٹ کریں گے، تو اس کو دیکھتے ہیں. تو جو لاراویل میں جتنی بھی ٹیبلز ہیں، ہر ٹیبل کا ایک ماڈل بنتا ہے. جب بھی ڈیٹا بیس کے کسی ٹیبل میں ڈیٹا مینیپولیٹ کریں گے، انسرٹ کریں گے، اپڈیٹ کریں گے یا ڈیلیٹ کریں گے، تو پہلے ماڈل بنائیں گے اسی ٹیبل کا، اور پھر اسی ماڈل کے تھرو ہم کویریز رن کریں گے. تو ماڈل بنانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مینولی آپ کلاس بنا لیں. ٹھیک ہے، ایپ ڈائریکٹری کے اندر ہم نے کل ڈسکس کیا تھا ماڈلز ہیں، پھر ماڈلز ڈائریکٹری کے اندر آپ کے ماڈلز بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ماڈلز ڈائریکٹری میں آپ کوئی بھی ماڈل بنائیں اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آرٹیسن کمانڈ کے تھرو کریں. یہ آرٹیسن کمانڈ میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ بوائلر پلیٹ جو ہے وہ آپ کو یہ فراہم کر دیتا ہے. یعنی آپ کو کلاس نیم پھر فائل نیم وہ کریٹ کریں گے، تھوڑا سا ہیکٹک کام ہے. لیکن آرٹیزن کمانڈ رن کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو فائل بھی کریٹ کرے گا، اس میں جو انیشل کوڈ ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے. ہاں جی، وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، میں ماڈل کریٹ کرنے کے لیے اسی طرح میں ایک ماڈل کمانڈ ہے، تو یہ آپ کریں گے تو یہاں سے آپ کو پوچھے گا کہ کس نام سے آپ ماڈل کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ماڈل کریٹ کرنے کا جو نیمنگ کنونشن ہے وہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں. جو آپ کا ٹیبل نیم ہے وہ ہمیشہ پلورل ہونا چاہیے. اب جس طرح یہ پوسٹس ہیں، یوزرز ہیں، ٹھیک ہے، مائگریشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ لاراویل کے نیمنگ کنونشن ہیں. جتنی بھی ٹیبلز آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے پلورلز ہیں. اور آپ کا جو ماڈل نیم ہے وہ ہمیشہ سنگولر ہونا چاہیے. اگر اس طرح آپ لکھیں گے تو یہ لاراویل آٹومیٹکلی اس ماڈل کا جو ٹیبل نیم ہے وہ گیس کر لیتا ہے کہ یہ پوسٹ یعنی سنگولر ماڈل ہے، تو اس کا جو ٹیبل نیم ہوگا وہ پوسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کریٹ کریں گے. اچھا، یہ مزید آپشنز ہمیں دیتا ہے کہ فیکٹریز کریٹ کرنی ہے، یہ مائگریشنز رن کریٹ کرنی ہے یا نہیں. تو یہ فی الحال ہم اسکپ کر لیتے ہیں. صرف مائگریشنز ہم نے ماڈل ہم نے کریٹ کی ہے. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماڈلز ڈائریکٹری میں دو فائلز ہیں. پوسٹ کے نام سے بھی ایک ماڈل بن گیا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو ٹیبل نیم اسپیسیفائڈ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، وہ اس لیے اسپیسیفائڈ نہیں ہے کہ لاراویل بائی ڈیفالٹ وہ نیمنگ کنونشنز کے تھرو اس کو گیس کر لیتا ہے، لیکن آپ کا اگر کوئی ایسا ٹیبل نیم دیا ہوا ہے جو اس کے ساتھ کوئی میچ نہیں کرتا، یعنی کوئی ایگزسٹنگ ڈی بھی ہے، اکثر لوگ جو ہے نا وہ ٹیبل کے پریفکس میں یہاں پہ ٹی بی ایل لکھتے ہیں، انڈرسکور کچھ لکھتے ہیں، یا کمپنی کا نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں پھر آپ کو یہاں پہ نام اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ، ہاں جی، ہاں ابھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہاں اس کو پتہ ہے، ابھی ہم پوسٹ کے ذریعے پوسٹ کے ٹیبل میں ڈیٹا انسرٹ کر سکتے ہیں، اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے. اچھا، یہ ماڈل ہمارا کریٹ ہو گیا ڈیٹا بیس میں، اس کا ٹیبل بھی کریٹ ہو گیا ہے. اب اس کو ہم کیسے اس میں ڈیٹا انسرٹ کریں گے، تو اس کے لیے ایک اور ٹول ہے لاراویل میں بائی ڈیفالٹ، پی ایچ پی آرٹیسن ٹنکر کے نام سے، ٹھیک ہے. یہ اصل میں جو لاراویل کا کوڈ ہے وہ آپ کمانڈ لائن کے تھرو رن کر سکتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ راؤٹ کریٹ کریں گے، پھر اس کو براؤزر میں جا کر وہ راؤٹ دیں گے تو کوڈ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کمانڈ لائن کے تھرو بھی لاراویل کے کوڈ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا جو ٹول ہے وہ ٹنکر کے نام سے ہے. تو جب پی ایچ پی آرٹیسن ٹنکر لکھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک سیشن کریٹ ہوتا ہے، اور اس میں آپ لاراویل کا کوڈ لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ مثلا ہم نے پوسٹ میں کوئی ڈیٹا انسرٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے میں وہ لکھوں گا ایپ پوسٹ جو ماڈل ہے، اور اس سے میں نے کوئی ڈیٹا اٹھانا ہے، تو میں لکھوں گا آل. اچھا، اس کو پہلے ہم نے امپورٹ نہیں کیا، تو یوز ایپ ماڈلز پوسٹ، اب دوبارہ اس کو رن کریں گے تو یہ ہمیں ڈیٹا بیس اس ٹیبل میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ہمیں اسی اسی طرح اٹھائے گا. یعنی پوسٹ ماڈل کا نام لکھیں گے، پھر کالن کالن آل فنکشن کال کریں گے. تو یہ آل فنکشن کیا کرتا ہے کہ اس ٹیبل سے جتنے بھی ڈیٹا ہے وہ ہمیں ریٹرن کرتا ہے. آ، یہاں پہ مینولی ہم کوئی ڈیٹا پٹ کر دیتے ہیں. ابھی اگر دوبارہ ہم اس کو رن کریں گے، دیکھیں وہ ایک ریکارڈ جو ہے وہ یہ ہمیں ریٹرن کر رہا ہے جو ہمارے ڈیٹا بیس کے اس ٹیبل میں موجود ہے. تو جب ہم ڈیٹا اٹھائیں گے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کنڈیشنز لکھتے ہیں نا، جو پورا ڈیٹا ہے وہ نہیں اٹھاتے بلکہ اس سے سم آف دی ڈیٹا. ہاں جی، تو مثلا میں کہتا ہوں کہ جو پہلا آئی ڈی ہے، یعنی آئی ڈی کی ون جو ریکارڈ ہے وہ مجھے دے دے، تو یہ ہمیں آئی ڈی کی جو ون ویلیو ہے اسی وہی ریکارڈ ہمیں ریٹرن کرے گا. اس طرح اگر میں چاہوں کہ آم، جی فائن ٹو، آؤ آؤ جی، آؤ جی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوسٹ کالم کالم سلیکٹ، سلیکٹ میں ہم کالم نیمز دیتے ہیں. مثلا مجھے چاہیے صرف ٹائٹل، ٹھیک ہے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ آل. اچھا، سلیکٹ آل بھی کر سکتے ہیں یا گیٹ بھی کر سکتے ہیں. آل جو ہے اس کے ساتھ کنڈیشنز ہے کچھ اور نہیں لگا سکتے، وہ سارا ڈیٹا آپ کو اٹھا کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ ابھی اگر ہم نے اس میں کنڈیشن لکھنی ہے کہ مجھے صرف ٹائٹل دے دیں کس کس کا آئی ڈی کا، تو یہاں پہ لکھیں گے ویئر، ویئر میں جو پہلا اس کا آرگومنٹ ہے وہ کالم نیم ہے، مثلا آئی ڈی ہے،
اچھا، اور اس سیکنڈ اس کا ویلیو ہے، ویلیو مثلاً اس کا 1 ہے، تو یہ کیا کرے گا کہ ایک یعنی آئی ڈی 1 کا ریکارڈ مجھے اٹھا کر دے گا، لیکن اس سے صرف ٹائٹل ہمیں ریٹرن کرے گا. تو اگر ہم لکھتے ہیں تو یہ اس طرح میں دے دیتے ہیں. اسی طرح یہ تو ابھی ہمیں یہ اگر ہم دیکھ لیں تو ایلوکوینٹ کولیکشن ڈیٹا ٹائپ ہمیں دیتا ہے یہ گیٹ فنکشن. لیکن اگر ہم نے اس کو ایرے میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹو ایرے. ٹھیک ہے کہ مجھے ڈیٹا اٹھا کر دے دیں لیکن ایرے فارمیٹ میں، تو یہ ہمیں اس انداز سے وہ ڈیٹا اٹھا کر دیتے ہیں. اور اگر ہم نے کوئی ڈیٹا انسرٹ کرنا ہو، پوسٹ کریٹ اس کے لیے فنکشن ہے. یہ کریٹ میں ہم ایرے پاس کرتے ہیں، اور ایرے میں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کالم نیم لیٹ سے سلگ ہے، اس کی ویلیو ہے ایکس وائی زی. ٹائٹل ہے، اس کی ویلیو مائی ٹائٹل. اور باڈی ہے، اس کی ویلیو ہے دس از مائی باڈی. تو یہ ہم رن کریں گے تو یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسی ڈیٹا کے اوپر ایک ریکارڈ کریٹ کرے، لیکن یہ ایرر دے رہا ہے کہ یہ فیلیبل پراپرٹی میں ایڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کالمز ہم لکھتے ہیں، یعنی جو بھی کالمز ہمارے ڈیٹا بیس میں کریٹ ہیں، تو پہلے اس کو وائٹ لسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وائٹ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ فیلیبل، یعنی یہاں پہ فیلیبل میں ہم لکھتے ہیں تو تب جا کر اس میں ہم ڈیٹا انسرٹ کر سکتے ہیں. کچھ کالمز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہر کوئی ڈیٹا انسرٹ نہیں کر سکتا. مثلا آئی ڈی کا کالم ہے وہ آٹو انکریمنٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹا انسرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا کریٹڈ انڈرسکور ایٹ کالم ہے، وہ آٹومیٹکلی سسٹم سے کا ٹائم سٹیمپ اٹھاتا ہے، تو وہ ہم فل اس کو یعنی وائٹ لسٹ نہیں کرتے، وہ آٹومیٹکلی لیول انٹرنلی کرتا ہے. تو جو کالمز آپ یہاں پہ وائٹ لسٹ کریں گے صرف اسی میں آپ ڈیٹا ایڈ کر سکیں گے یا کریٹ کر سکیں گے. مثلا میں نے کہہ دیا کہ یہ جو یہ جو ویریبل ہے نا، یہ آلریڈی اس بیس ماڈل میں ڈیفائنڈ ہے. تو بیس ماڈل میں اس کی ویزیبلٹی جو بھی ہو آپ نے یہاں پہ وہی ویزیبلٹی کے ساتھ یوز کرنا ہے. مثلا وہاں پہ پروٹیکٹڈ آلریڈی ڈیفائنڈ ہے تو یہاں پہ پبلک ہم نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، یا وہاں پہ اگر پرائیویٹ ہے تو یہاں پہ پرائیویٹ لکھنا ضروری ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ماڈل میں جائیں گے، سرچ کریں گے، ایک دو دفعہ مغز خاری کریں گے تو نیکسٹ ٹائم پتہ چلے گا. اور دوسرا طریقہ ہے کہ ایڈیٹر بھی آپ کو بتاتا ہے. جو جو ایڈیٹر آپ یعنی انٹیلیجنٹ ایڈیٹر یوز کریں گے، پراپرلی سیٹ کریں گے، تو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے، آپ نے پبلک یوز کیا ہوا ہے. لیکن یہ بہت یعنی کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہے، کچھ لمیٹڈ چیزیں ہیں، وہ ایک دفعہ بندہ دو تین دفعہ یوز کرے تو سمجھ آ جاتی ہے. جی ہاں. ہاں جی. ہاں، ہو سکتی ہے.
نہیں، اس میں تو لاراویل کا جتنا بھی کوڈ ہے نا آپ وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، مثلا کنٹرولر کو کال کر سکتے ہیں۔ صحیح صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں کل یہ کہتے ہیں تو آج ہی کر لیتے ہیں اس کو، تو وہ ہاں جی۔ ہوں۔ ہاں جی، اس میں لکھیں گے پروٹیکٹڈ ٹیبل، ویریبل ڈیفائن کریں گے، اس کو اسائن کریں گے اپنا ٹیبل نیم۔ ہمارے ٹیبل کا نام پوسٹس ہے، لیکن آپ نے کسی اور نام سے ٹیبل ڈیفائن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو اسائن کریں گے تو لاراویل یہ اس ویریبل سے کالا ٹیبل نیم اٹھائے گا۔ وہ اسی میں فلیبل میں ڈیفائن کریں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اگر آپ فلیبل میں ڈیفائن نہیں کرنا چاہتے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو وائٹ لسٹ کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بلیک لسٹ کریں، یعنی اس کا جو دوسرا ایک فنکشن ہے ویریبل ہے گارڈیڈ، ٹھیک ہے، یہ کام کرتا ہے سارٹ آف بلیک لسٹڈ، کہ اس میں آپ جو بھی کالم دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کالم میں آپ ڈیٹا انسرٹ نہیں کر سکتے، اور فیلیبل جو ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے، اس میں ان کالمز میں صرف ڈیٹا انسرٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے صرف، ہاں جی، صرف انہیں میں کچھ ڈیولپرز، ہاں جی، ہاں جی، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہیکٹک کام ہے، ایک ٹیبل میں مثلا 20 کالمز ہیں تو وہ لکھنے ہیں تو تھوڑا سا مشکل کام ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گارڈڈ میں اسٹیرک لکھ دیتے ہیں۔ اسٹیرک کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کالم گارڈڈ نہیں ہے، ساروں میں ڈیٹا آپ انسرٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اچھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ یعنی کام نکالنا چاہتے ہیں، کوئی جلدی ہے، تو آپ گارڈڈ میں اسٹیرک لکھ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر یعنی فیلیبل لکھے، بغیر کالم اسپیسیفائی کیے آپ سارے ڈیٹا انسرٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، منذ کو، ٹھیک ہے، 7 بجے۔ ہاں، جو ہے 10 منٹ کے منذ کو، منذ برابر،
راؤٹ سے اس ویو کو لوڈ کرنا ہوتا ہے. جی ہاں، کنٹرولر بناتے ہیں پر کنٹرولر میں ماڈل کو یوز کرتے ہیں. یوز کرتے ہیں ماڈل کو. جی اور جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہم اس طرح یہاں کیچ کرتے ہیں سرور پہ. سر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ماڈل کا جو پورا کنسیپٹ جو ہے ڈیٹا بیس کا وہ ماڈل میں پڑا ہوتا ہے. تو ماڈل میں کوئی چیز ادھر بھی ہم کہتے ہیں سر یہ کنٹرول میں ہی ہم کوڈ کر رہے ہوتے ہیں کریٹ اور ادھر صرف ایک ماڈل بنائے جس کا ایک ہم نے ٹیبل پروٹیکٹڈ ڈیفائن کیے اور فیلڈ ڈالی ہیں بس. وہ اس لیے نا کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ٹنکر کو ہم نے بہت جلدی شروع کیا ہے، اس کو بعد میں شروع کرنا چاہیے تھا. تو وہ تو بہت ساری چیزیں اور ہیں کہ جو پراپرلی جب ہم کریں گے تو ساری چیزیں پھر بعد میں ڈسکس کریں گے اگر وہ ہم ادھر جائیں گے. ادھر جائیں گے. لیکن یہ تو سمپلی کہ تاکہ یہ کنسیپٹ ماڈل میں کے تھرو ڈیٹا کیسے انسرٹ کرتے ہیں یہ سمجھ آ جائے. اس کے لیے پھر بہت زیادہ اور چیزوں کو میں نے نہیں چھیڑا. کیسے پتہ چلا کہ بھائی میں ڈیٹا انسرٹ کر رہا ہوں نہ اس کو کوئی بات یا کہ بھائی یہ والا ڈی پی ہے یہ چیز ہے ایک دفعہ یہ بڑی چیزیں ایک دفعہ ڈال دی. اب یہ جب انسرٹ کرنے جا رہا ہے تو چیزیں پہلے پوسٹ ہو گئی ہے تو اس کو پوسٹ کر رہا ہے تو کس کس کو کال کرتا ہے کہاں سے کال آتی ہے اس کو اس کا جو ہم جو پوسٹ کا میتھڈ ہے وہ کیا پہلے انوائرمنٹ پر بھی مل جاتا ہے یہ کہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس چیز بھی آگے پرسن کا. یہ تو جو اس کو کہتے ہیں ریکویسٹ لائف سائیکل. ٹھیک ہے کہ جب ریکویسٹ یہ تھوڑا سا سائیکل بدل کرے گا تو پھر ہم آگے سے تھوڑا سا ساؤنڈ لے ہاں جی، تو جب بھی لاراویل اپلیکیشن کو ریکویسٹ جاتی ہے جو بھی ریکویسٹ ہو گیٹ ہو پوسٹ ہو ڈیلیٹ ہو جو بھی ہو سب سے پہلے پبلک ڈائریکٹری میں انڈیکس فنکشن کال کرتے ہیں. پبلک ڈائریکٹری میں انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اس کا اگر آپ کوڈ دیکھ لیں تو کوئی زیادہ کوڈ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ پورا جتنی بھی کلاسز ہیں وہ اس کو آٹو لوڈ کرتی ہیں یہ والا فائل جو ہے. اور پھر اس کے بعد بوٹ اسٹریپ ڈائریکٹری کے اندر ایپ ڈاٹ پی ایچ پی ایک فائل ہے اس کو یہ کال کرتا ہے, اس کو انکلوڈ کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے کرنل کو کال کرتا ہے. یہ جو کرنل ہے یہ ساری میجک جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ اس نے کون سی کنفیگوریشن اٹھانی ہے, کون سے ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, وہ ظاہر ہے بتائیں گے تو ہم, لیکن لاراویل کو کیسے پتہ چلتا ہے اور کیسے اس کو پک کرتا ہے, تو وہ اس کرنل کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اگر مزید یعنی پھر یہ کرنل جو ہے یہ ہمارے لیے ہمارے ریکویسٹ کو کیپچر کرتا ہے اور اس کو پروسیس کرتا ہے. پروسیس کرنے کے بعد پھر رسپانس جو ہے وہ واپس سرور کو جاتا ہے. تو یہ اتنا ہی کوڈ انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی میں لکھا ہوا ہے, لیکن پھر زیادہ تر کوڈ جو ہے وہ کرنل کے اندر ہوتا ہے. بس یہی انڈیکس ڈاٹ پی کوئی بھی فائل جب بھی کہیں سے بھی ڈیٹیکٹ ہوگی تو انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی میں آئے گی. تو انڈیکس پی ایچ پی جب زیادہ مطلب کرنل باقی کوئی وہ ان کا انٹرنل. اور جو ڈیٹا بیس مطلب کون سا یوز کرتا ہے تو وہ ڈاٹ این وی میں ہم بتاتے ہیں. ہم ایک ایپلیکیشن میں ملٹیپل ڈیٹا بیسز بھی یوز کر سکتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہم کرنل کو بتاتے ہیں کہ مثلاً یہ جو ہمارا پوسٹ ماڈل ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم لیٹ سے ہماری ایپلیکیشن میں 10 ماڈلز ہیں ٹوٹل, جو باقی 9 ماڈلز ہیں وہ ڈیفالٹ ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہیں جو ڈاٹ این وی میں ہم نے سیٹ کی ہے. لیکن جو پوسٹ ماڈل ہے وہ کسی اور ڈیٹا بیس کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیٹا بیس جو ہے ہم یہاں پہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا بیس کنیکشن ہے وہ کیا ہے. وہ ہم یہاں پہ اے بی سی جو بھی کنیکشن ہم نے بنایا ہوا ہے تو وہ کنیکشن یہاں پہ اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں, بتا دیں. پھر
switch order. The kernel was rejected creation ہاں یہ کرنل کو جاتا ہے لیکن کرنل پر یہاں سے اٹھاتا ہے اس کا ڈیٹا بیس.